تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ دراصل سوال نہیں بکواس ہے. ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری. گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا تو یاد تو آتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، کسی نے کوئی جبر کیا، کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا، کسی چیز کا لالچ دیا؟ اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے نکلا؟ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے. پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. فرینڈس بھی ہیں؟ لیکن اگر اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے اسی طرح راضی ہیں. اللہ. آج ہمارے ساتھ دو سسٹر موجود ہیں، مریم اور عروج، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ صرف اپنے آبائی دین کی قربانی دی، بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے میں کوئی تعامل نہ کیا، کوئی دریغ نہ کیا، کوئی ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی اللہ کی رضا کے لیے آخر کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عروج؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مریم آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین. کیسا رہا یہاں تک پہنچنے کا سفر؟ تھوڑا ٹف مشکل تھا، بھی. ٹف بھی تھا، لیکن اب ہم پرسکون ہیں، اچھا فیل کر رہے ہیں. الحمدللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. سرگودا سے. سرگودا سے. Yes. اور آپ کا آبائی علاقہ وہی ہے یا؟ جی جی وہی ہے. اچھا الحمدللہ. تو تعلیم ماشاءاللہ کہاں تک حاصل کیا آپ لوگوں نے؟ میں نے ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری، اور میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. میٹرک میں کافی اچھے مارکس تھے میرے. اس اچھا بیس پہ الحمدللہ. مجھے اسکالرشپ دیا گیا. تو جیسے میری اسٹڈیز کنٹینیو ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ میرا اسکالرشپ بھی کنٹینیو ہوا. الحمدللہ. جی. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ابھی آپ کی سائیکالوجی چل رہی ہے یا بس مکمل ہو گئی؟ نہیں، چل رہی تھی. چل رہی تھی، یعنی اسی دوران پھر یعنی وہ ڈسٹرب ہو گئی. جی. اچھا اچھا اچھا. اور آپ جی؟ میں نے ماسٹر ان اکنامکس کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں ٹیچ کرتی تھی، بلکہ وہی بہت ٹیچڈ. تو ڈیورنگ اسٹڈی ہم لوگوں نے ٹیچ بھی کیا ہے اور اسٹڈی بھی کی ہے. تو ابھی فی الحال سب کچھ لیفٹ کیا ہم نے، لیفٹ کر کے ہی آئے ہیں. اسکول ماشاءاللہ کون سا تھا آپ کا سرگودا میں؟ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے. اچھا الحمدللہ. کون سا والا؟ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ماشاءاللہ. میٹرک میں نے وہاں سے کی. اچھا الحمدللہ. آفٹر دیٹ میں نے شبلی کالج، کامرس کالج کا شبلی کالج ہے وہاں سے. اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی. اور گورنمنٹ اسکول اور شبلی کالج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ آج یہاں پر بیٹھی ہوگی. دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گرد و نواح کا ماحول کیسا تھا؟ آپ یعنی بچپن آپ کا لڑکپن جہاں پہ گزرا تو کیسا ماحول تھا؟ سارا کرسچن سوسائٹی تھی، مسلم سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے تھے؟ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے. چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے. بچپن کیسا گزرا؟ مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمانوں میں. Yes. اچھا الحمدللہ. تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرز. اچھا. ٹیچرز بھی، نے فرینڈس ہمیشہ بھی. نہیں کیا عموماً کیا ان کا رویہ ہوتا تھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس آپ لوگ اسلام قبول کریں، راہ حق کی سائڈ پہ ہی ہے. تو تب سے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے. اچھا. ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یہ. تو آپ لوگوں کا اس وقت کیا سٹینس ہوتا تھا؟ اس وقت تھوڑا اگریسو، عجیب لگتا تھا کہ یہ شاید یہ پتہ نہیں بٹ پاگل میرا ہے کبھی یہ لوگ. اگریسو نہیں ہوا تھا. میرا مائنڈ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا، بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا. تو مجھے شروع سے ہی نہ اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا، اٹریکشن تھی. تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں، میں نے یہ سب کیا.
مجھے خود سے تھا یعنی شروع سے اس کا یعنی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے, جی دین اسلام کی تعلیمات, نہ چاہ کے بھی میری اٹریکشن ادھر ہی رہتی تھی. اور آپ کا کیا رویہ جب ہوتا وہ مجھے تھا؟ کہتی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو تھوڑا عجیب لگتا تھا, مطلب میں اگریسو بھی ہو جاتی تھی, نہیں یار ایسے نہیں, ایسے تو میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی. ہاں یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہاں ہمارے لیے. میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا. ہوں. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف, انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا, اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں وہ یہ لوگ ایک ٹھیک مکمل کہتے چیز ہے. This is the complete court of law. جی مریم, اسلام کی طرف آنے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے پکے سچے مسیحی ہوتے ہیں, لیکن کوئی آئس بریکنگ افیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے اس عقائد کو, آپ کے فنڈامنٹل کو جو ہٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ تھوڑے اسموتھ ہوتے ہیں, دوسرے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کون سا ایسا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف یا اسلام سے متعلق سوچنا شروع کر دیا؟ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی, جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اچھا. اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا. یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ کوالیفائڈ گرل تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے, اسلامی ماحول میں رہے, اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی, تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا. تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھیں اسلامیات میں بھی ہم لوگ, یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی. ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی. الحمدللہ. بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. عروج, آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی, تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی, تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے, ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے. اچھا. تو اس نے, میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر وہ قرآن یعنی وہ پڑھے. لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے, اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں, ڈیفرنٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق, وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈیفرنس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا جاتا ہے, توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, باپ, بیٹا اور روح القدس, یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے, مطلب بیان کیا گیا. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے, تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. مریم, آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے, حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں, لا شریک ہیں, نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا, بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق, انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا, اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو
فرشتوں پر ایمان لاتے ہو, کتابوں پر ایمان لاتے ہو, رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عمل صالح کرتے ہو, اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں, اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا, اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا, تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل, یعنی اتنی بڑی, یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن, ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی, اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. تو یہ دیکھیں, تو یہ اوورال جو تعلیمات ہیں مسیحی تعلیمات, یہ وہ نہیں ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو بالکل یہ پھر یہی وجہ ہے کہ جب اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں, ہمارے چرچز کچھ فرما رہے ہیں, تو پھر وہاں پہ جو بچے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں پھر کنفیوز تو ہوں گے, اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ, اور اس میں آپ نے عیسائیت کو بھی پڑھا, اسلام کو بھی پڑھا, اور جب آپ نے اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے, تو اسلام قبول کرنے کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ تھا کہ گھر بار, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, گلی محلے, ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی, تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا, کیونکہ جب اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے. الحمدللہ. تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا, اللہ نے ہی حوصلہ دیا. اور میری 5 to 6 ایئر کی اسٹرگل ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے کہ مجھے اس راہ کی طرف آنا ہے, کوئی میری ہیلپ کرے. تو پھر 5-6 سال کے بعد مجھے یہاں تک پہنچایا گیا. یہ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ کام لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن مارز وجود میں ہی اس لیے آیا تھا کہ ایک دن مریم نے اسلام قبول کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کا, یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظامات بھی فرما دیتے ہیں. اور آپ کی اس نیت کے پیش نظر اللہ نے 10 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ اس ادارے کا قیام مارز وجود میں فرما دیا, الحمدللہ. عروج, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جب میں ایک یعنی 27 سال کا نوجوان تھا اور اسلام قبول کرنا تھا, اور اسلام قبول کرنے کے لیے میں بار بار سوچتا تھا کہ ماں باپ نہیں رہیں گے, دوست احباب چھوٹ جائیں گے, رشتہ دار چھوٹ جائیں گے, فیانسی کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. ایک مرد ہونے کے باوجود اتنا خوف, اتنا فیئر, اور سامنے اتنا بڑا حق موجود تھا, تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ یہ ساری بات اللہ میاں کی توفیق کی ہوتی ہے. شاید میرے اندر اتنی وہ پاور نہیں تھی, اتنی قوت نہیں تھی کہ میں یہ سب کر پاتی, لیکن میرے اللہ میاں چاہتے تھے کہ میں یہ کروں. الحمدللہ. تو اس بات کا بھی مجھے نہیں تھا. ہوتا بھی ہے کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, فرینڈز ہوتے ہیں, فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں, واٹ ایور. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو پھر وہ جو ایک پاور ہوتی ہے قبول اسلام کی, وہ آپ میں آئی جاتی ہے, اور پھر انسان بڑے بڑے حوصلے بھر لیتا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے, اور یہ حوصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ
سر بلندی رکھیں. عروج, اسلام قبول کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد یقیناً گھر سے مسائل, مصائب اور مشکلات کا سامنا جی کیسا رہا؟ بہت مشکل ہے. بھائی ابھی تک کالز وغیرہ کرتے ہیں اور کالز آ رہی ہیں ان کی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھریڈز بھی ہیں. جی تو اب اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ویسے وہ؟ زیادہ سے زیادہ وہ مار دیں گے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, موت سے ڈر نہیں لگتا, بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بلکہ یہی تو ایک ذریعہ ہے. جی